اگر ہمارے عقیدے ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر عمل ہم جتنے مرضی کریں، چاہے نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، قیام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، جلسے کروائیں، درس کروائیں، علماء کی خدمت کریں، جو مرضی کریں، اگر میرا اور آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ ہمارا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ آج انشاءاللہ قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں 3 عقیدوں کو بیان کیا جائے گا، بڑے اہم ہیں، انشاءاللہ 12-13 منٹ کے اندر بات کوشش کروں گا کہ مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، اے نبی فرما دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ۔ پہلا عقیدہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ جو اللہ کے خزانے ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں۔ دنیا ساری کو رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ ساری دنیا کا رازق کون ہے؟ سمندروں کے اندر اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں کہ ان کو پورے پورے گاؤں سے زیادہ ایک وقت کا لقمہ جو ہے وہ ان کی خوراک ہے، لیکن ان کو خوراک اور ان کو رزق، اور حدیث کے مطابق سمندر کی چٹانوں اور تہوں کے اندر اگر کوئی کیڑا مکوڑا رہتا ہے اس کو بھی وہاں رزق جو پہنچاتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ یہی کہتا ہے، اے نبی آپ کہیں ان کو، کیونکہ میں نے آپ کو اپنا رسول بنایا ہے، آپ ان کو کہیں کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ لیکن دیکھیں آج ظلم کیسا ہوا ہے، ہم سادہ قسم کے مسلمانوں کے ساتھ لوگوں نے کیا جو قرآن سے نہ واقف، حدیث سے نہ واقف، دین اسلام کی اساس اور بنیاد سے جاہل ہیں، ان لوگوں نے ہمارے بچوں کو نعتیں یاد کروائی۔ نعتیں کون سی یاد کروائی؟ برد و جھولی میری یا محمد، شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے، یہ نعتوں کے نام پہ ہمارے بچوں کے اندر شرک کو پیدا کیا گیا ہے، اور والدین کو پتہ ہی نہیں۔ میں کالج میں اللہ کی قسم پڑھاتا ہوں، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ نعتوں کا مقابلہ کرا لیں، کمپٹیشن کروا لیں قرات کا، حسن نعت کا، تو اس میں نعتیں جتنے بچے پڑھیں گے، جتنے بچے نعتیں سنائیں گے، وہ الا ماشاء اللہ ساری کی ساری 90% نعتیں جو نعتیں ہیں نعتیں نہیں ہوتی، بلکہ ان کے اندر شرک موجود ہوتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ خزانے میرے پاس ہے سارے، اور اے نبی آپ کے پاس بھی نہیں ہیں۔ اور مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے نبی کہہ دیجئے ان اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم و صغیرکم و کبیرکم، تمہارے پہلے انسان آ جائیں، بعد میں آنے والے انسان آ جائیں، بڑے بھی آ جائیں، چھوٹے بھی آ جائیں، وذکرکم و انساکم، تمہارے مرد بھی آ جائیں، عورتیں بھی آ جائیں، وجنکم و انسکم، ساری دنیا کے انسان بھی آ جاؤ، ساری دنیا کے جن بھی آ جاؤ، علی صعید واحد، ایک کھلے میدان کے اندر جمع ہو جاؤ اور اللہ سے مانگ لو، جتنا مانگنا چاہتے ہو اللہ تم کو سب کو اتنا اتنا دے دے، جتنا تم مانگو اس سے۔ اللہ کے خزانے ایسے ہیں کہ اس میں سے اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر سے ایک سوئی کے ساتھ پانی اٹھاؤ، اس کے نکے کنارے کے ساتھ ایک قطرہ رہ جاتا ہے، سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگنا، نعوذ باللہ۔ کیوں نہیں مانگنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں بتاتے ہیں کہ مجھ سے نہیں مانگنا۔ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قسم جو بھی دنیا میں دیا تھا وہ آسمانوں کے رب نے عطا کیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی آپ دنیا کی اس غربت کو دیکھ کے، آپ دنیا کے امیر لوگوں کو دیکھ کے کبھی بھی پریشان نہ ہونا۔ اگر آپ کو دنیا کی دولت چاہیے، آپ ہمارے پیغمبر اور رسول ہیں، آپ ہمیں بتائیے گا، ہم آپ کو اتنی دولت دے دیں گے، آپ مکے کے سنگ دے دیں جو ہے نا پہاڑ اور پتھر، آپ جس کے اوپر ہاتھ رکھتے جائیں گے آپ کا رب اس کو سونے کا بناتا جائے گا۔ لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا؟ نہیں اللہ، میں تیرا بندہ بن کے رہنا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں اے میرے رب تو مجھ کو ایک وقت کھانا کھلائے اور ایک وقت مجھ کو
بھوکا رکھے. کیوں؟ جس وقت میں تیرا کھانا کھاؤں اس وقت میں تیرا شکریہ ادا کروں, اور جس وقت تو مجھے بھوکا رکھے اس وقت میں صبر کروں. تو پہلا عقیدہ کون سا اس آیت میں بیان ہوا ہے, یہ نوٹ کر لیں, قرآن پاک سے خود پڑھیں. ہم اللہ کی قسم کسی کو اپنے مسلک کی طرف نہیں بلاتے, یا ہم کسی خاص جماعت کی طرف دعوت نہیں دیتے. ہمارا ماٹو اور مشن کیا ہے؟ پوری دنیا کے مسلمان اصل کی طرف آ جائیں. اصل کیا ہے؟ اصل رب کا قرآن ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. آپ اگر کائنات کے خزانوں کے مالک ہوتے تو آپ کے گھروں میں 3 دن چولہا نہیں تھا جلتا. آپ کی بیویاں کہتی ہیں 3 مہینے گزر جاتے تھے گھر میں سالن کوئی نہیں تھا ہوتا. آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کہتی ہیں, بخاری شریف کے اندر لکھا ہے کہ میرے گھر کے اندر معاملات اس طرح کے تھے, میں اپنے ہاتھوں کے اندر ساتھ چکی چلاتی تھی اور چکی چلا چلا کے میرے ہاتھوں کے اوپر وہ نشان پڑ جاتے تھے, ہاتھوں کا گوشت اتر جاتا تھا. لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. پہلا عقیدہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ان سے کہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں, اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. جس نے اس میں سے جو کچھ لینا ہے وہ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. دوسرا عقیدہ فرمایا ولا عالم الغیبہ. سن لو, بعد میں آنے والے بڑے کہیں گے, یہ اللہ کو تو پتا تھا کہ بعد میں آنے والے لوگوں نے بڑی باتیں کرنی. اے نبی ان کو کہہ دو, آج ہی کہہ دو, قرآن دلیل ہے, ولا اعلم الغیبہ, میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے. کوئی یہ مت سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا. جبکہ میں قرآن مجید کو جب پڑھتا ہوں نا, میں تو حیران ہوتا ہوں. اللہ کہتا ہے میں ہوا عالم الغیبی والشہادہ. تم غیب کا علم کہتے ہو پیغمبر کے پاس ہے, میں رب کہتا ہوں غیب کا تو کیا, حاضر کا علم بھی کسی کے پاس نہیں. غیب اور حاضر کے سارے علم حقیقی اللہ کے پاس ہے, حاضر کا علم بھی کسی کے پاس نہیں. جی ایتھے مشہور ہویا کہ پیران دی بلی بھی غیب جان دی ہے, کسی کے پاس نہیں علم, حاضر کا علم بھی نہیں. آسمان پر ستارے ہیں, کوئی بتائے دیکھ کے, پہنچی سے پہنچی سرکار بتائے یہ کتنے ستارے ہیں. تیرے میرے سر پہ بال ہیں, کوئی بتائے کتنے بال ہیں. درختوں کے پتے ہیں, کوئی بتائے کتنے پتے ہیں. باہر ریت پڑی ہے, اس کے کتنے ذرے ہیں, کوئی بتائے. یہ سب کچھ ظاہر ہے, نہیں کوئی بتا سکتا. لیکن غیب کے مسئلے پہ کہتے ہیں نہیں غیب کا علم فلاں کو تھا, فلاں کو تھا. بہرحال اللہ کہتا ہے اے نبی ان کو خود کہہ دے ولا اعلم الغیبہ, میں اللہ کا رسول پیغمبر تو ہوں, میرے شان, میرے مقام, میرے عظمت کے بھلیرے اور چرچے سارے جہانوں کے اندر موجود ہیں, لیکن یہ میری شان نہیں ہے, یہ میرے رب کی شان ہے. وہ غیب کا علم جانتا ہے, میں اللہ کا نبی ہوں لیکن میں غیب کا علم نہیں جانتا. یہ پتہ ہے اللہ نے کیوں کہا ہے اے نبی آپ ان کو کہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں, اور آپ ان کو کہیں کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا. پتہ ہے اللہ نے نبی کو کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے سارے جہانوں میں سب سے زیادہ شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو فرمایا کہ جب آپ کہہ دیں گے کہ میں نہیں جانتا, میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں, تو دوسرے دنیا کے سارے انسانوں کی تو ویسے ہی نفی ہو جائے گی. آپ ان کو کہیں میں نہیں غیب جانتا. اور اس پہ قرآن پاک سے چھوٹا سا واقعہ سنیں. قرآن پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی ہیں خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کے پاس مہمان آئے, فرشتے تھے. وہ فرشتے آئے انسانی شکل میں, بڑا واضح مسئلہ سمجھ آئے گا, ذرا توجہ سے سنیں. فرشتے انسانی شکل میں آئے, آ کے سلام کیا, ابراہیم نے سلام کا جواب دیا. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. قرآن کہتا ہے ابراہیم اتنے مہمان نواز تھے, وہ فرشتے ابھی آئے ہیں, سلام لیا ہے, ابراہیم سلام کا جواب دے کے جلدی سے اندر چلے گئے. کیوں گے؟ جا کے اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی سے ان کی مہمان نوازی کے لیے کوئی کھانے پینے کا بندوبست کرو. تو کیا کیا, ایک بچڑا تھا اس کو ذبح کیا, فٹافٹ اس کا گوشت بھون دیا اور بھون کے سامنے رکھ دیا ان کے سامنے. جب ان کے فرشتوں کے سامنے رکھا تو ان کو دیکھا فرشتے کھا نہیں رہے. جب کھا نہیں رہے تو ابراہیم ڈرنے لگ گئے. ڈرنے پتہ کیوں لگ گئے تھے؟ عرب کے اندر اس وقت بھی ریت تھی کہ جب کوئی بندہ کسی کے ہاں آتا تو اس کے پاس سے کوئی چیز کھا لیتا تو اگلا بندہ محفوظ ہو جاتا کہ اب یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کیوں؟ اس نے میرے گھر کا نمک کھا لیا ہے. یہاں
جو جس کے گھر کا کھائے، جو جس پلیٹ میں کھائے گا اسی میں سوراخ کرے گا، جس کا احسان لے گا اسی کی احسان فراموشی کرے گا، جو اس پہ نیکی کرے گا یہ اسی کو ڈسے گا۔ یہ ایک انسان اور اچھے مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ ابراہیم نے وہ کھانا رکھا علیہ السلام نے، فرشتے کھا نہیں دے، فرشتے تھے کھاتے کیسے؟ تو ابراہیم ڈرنا لگے کہ لگتا ہے یہ مجھے نقصان پہنچائیں گے، کھا نہیں دے۔ تو فرشتے کہتے ہیں لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، اے ابراہیم ڈرے نا، ہم تو قوم لوط کی طرف اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اللہ نے کہا تھا جا کے میرے ابراہیم خلیل اللہ کو سلام بھی کرتے جانا۔ پتہ کیا چلا یہاں سے، یہ واقعہ قرآن پاک کے اندر پتہ کیا چلا؟ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ غیب نہیں جانتے۔ کیوں؟ اگر غیب جانتے ہوتے تو آرام سے بیٹھے رہتے، اور پتہ ہے بھائی تم فرشتے ہو، نہیں تو تم انسان ہوتے تو میں تمہارے لیے کوئی کھانا پینا لے کے آتا۔ نہیں جانتے، اسی لیے اندر گئے اور جلدی سے مہمان نوازی کے لیے کوئی چیز لے کے آئے تھے۔ دوسرا مسئلہ کیا پتہ چلا؟ بڑے سے بڑی ولیہ عورت اور بڑے سے بڑا ولی نبی کی بیوی سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابراہیم کی بیوی ہے اندر حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، دنیا کے سارے جو نقلی جعلی بابے اور پیر ہیں، بلکہ اصلی پیر بھی جو ہے اللہ کی قسم ان کی جوتی کی خاک پہ قربان کیے جا سکتے، لیکن وہ بھی غیب نہیں جانتی۔ کیوں؟ اندر گئے، جب ابراہیم اندر گئے تھے، اگر وہ غیب جانتی ہوتی تو ساتھ ہی کہہ دیتی ابراہیم کن کے لیے مجھ سے اتنی مشقت کروانے لگے ہو؟ وہ تو جو آئے بیٹھے ہیں وہ فرشتے ہیں، وہ تو نہیں کھاتے پیتے، تو لہٰذا رہنے دے، اتنی مشقت کروانے کی ضرورت نہیں۔ وہ بھی غیب نہیں تھی جانتی، انہوں نے بھی فٹافٹ وہ بنا کے سارا اندر بھیج دیا۔ اور تیسرا مسئلہ، فرشتے بھی غیب نہیں جانتے، فرشتے بھی غیب نہیں جانتے۔ آپ کہیں گے کہ صاحب وہ کیسے؟ ہاں، فرشتوں نے سلام لیا، ابراہیم نے سلام کا جواب دیا اور اندر چلے گئے۔ اگر فرشتے غیب جانتے ہوتے کہتے ابراہیم بیٹھ جائیں، ہم آپ کو سلام کرنے ہیں، ہمیں پتہ چل گیا آپ ہمارے لیے کچھ لینے جا رہے ہیں، لہذا نہ جائیں، کیونکہ ہمیں تو غیب کا علم ہے۔ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کوئی بھی انسان جانتا نہیں ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہوتے، بے شمار حدیث ہیں اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا، بخاری شریف کے اندر آتا ہے، آپ کی وفات کا وقت جب قریب آیا نا تو آپ نے سینے میں جلن کو محسوس کیا اور فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے میں سینے میں وہ جلن محسوس کر رہا ہوں جو مجھے ایک یہودی عورت نے کھانے میں زہر ملا کے کھلایا تھا۔ اگر نبی غیب جانتے ہوتے تو کھانے میں زہر کو ملا کے دیتا اور آپ کھا لیتے، اور آگے سے آپ یہ نہ کہتے کہ تو مجھے کھانے میں زہر ملا کے دے رہی ہے، مجھے سارا پتہ ہے، مجھے غیب کا علم ہے، چل اٹھا اس کو لے جا۔ لیکن نہیں، اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے۔ وہ 70 قاری آپ کے شہید ہوئے، 3 قبیلوں کے لوگ آئے تھے، آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہمیں قرآن کا علم نہیں ہے، آپ یہاں کے کوئی اچھے اچھے قاری بھیجے جو ہماری بستی والے قبیلے والے لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، 70 قاری، اور اس وقت قاری تھوڑے سے تھے جو انگلیوں کے اوپر گنے جا سکتے تھے، 70 پیارے پیارے قاری بھیجے۔ ان بدبخت منافق لوگوں نے وہ 70 کے 70 قاریوں کو شہید کر دیا۔ آپ نے 40 دن ہر نماز میں ان کے لیے بد دعائیں کی تھی، جس کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے۔ آپ غیب جانتے ہوتے اپنے 70 قاریوں کو شہید کروا دیتے۔ بخاری شریف کے اندر لکھا ہے ایک قبیلے کے لوگ آئے، آ کے کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے ہیں، مدینے کے اندر ہمارے پیٹ خراب ہو گئے ہیں، اس کا پانی نہیں ہمیں اچھا لگا، آب و ہوا نہیں موافق آئی، آپ ایسا کریں ہمیں کوئی حل بتائیں۔ آپ نے فرمایا فلان جگہ پہ چلے جاؤ، وہاں پہ ہمارے چرواہے ہیں، وہ ہمارے اونٹ اور اونٹنیاں چرا رہے ہیں، جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ۔ کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، جا کے اونٹنی کا دودھ پیو گے نا تو اللہ تمہارے پیٹوں کو شفا عطا فرما دے گا۔ وہ گئے، بخاری شریف کے اندر لکھے، وہ گئے، جا کے انہوں نے اونٹ دیکھے نا، جب اتنا سامان اتنا مال، ان کے دماغ پھر گئے۔ انہوں نے سارے چرواہوں کو، قرآن پاک میں آیت محاربہ موجود ہے، سارے چرواہوں کو ان کی آنکھوں میں سلاخیں ڈالی لوہے کی، اور ان کا ایک ایک بازو کاٹا، ایک ایک ٹانگ کاٹی، ان کو ایسے پہ یارو مددگار چھوڑ کے چلے گئے۔ کوئی بندہ وہاں سے دیکھ کے آیا، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، کہا آپ کے چرواہوں کے ساتھ تو کسی نے یہ سلوک کر دیا ہے۔ آپ کے دماغ نے فوراً کلک کیا اور آپ نے صحابہ کو کہا صحابہ اٹھو، جاؤ ان کے پیچھے، اپنے جاتے دیکھ جانا، اور جا کے جہاں پہ وہ پکڑے جائیں نا ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا جو وہ ہمارے چرواہوں کے ساتھ کر کے گئے۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو آپ ان کو کہتے نا یار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس مسئلہ پہ آخری بات کرتا ہوں، اگر غیب جانتے ہوتے تو وہ واقعہ بھول گئے؟ قرآن مجید سورہ نور کے اندر اما عائشہ مومنوں کی ماں، صدیق کی بیٹی، نبی پاک کی عفیفہ طیبہ طاہرہ بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ و سلام اللہ علیہا، ان کے اوپر جب منافقوں نے تہمت لگائی تھی، پورے 30 دن تک تقریباً وہ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، ادھر اما عائشہ پریشان رہی تھی، ابو بکر صدیق پریشان رہے تھے، منافقوں نے یہ ساری سازش کی تھی۔ اور میں نے حدیث کے اندر پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا، اے عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو بتا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اما عائشہ اللہ کی قسم کئی دن روتی رہی تھی۔ غیب جانتے ہوتے تو آپ کہتے نا منافقوں منہ بند کرو، مجھے سارا پتہ ہے، یہ تمہاری لگائی ہوئی اپنی چالیں ہیں، یہ تمہاری منافقت ہے جو آج سامنے آ گئی ہے۔ لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا، کیوں؟ کیونکہ فرمایا کہ میرا رسول جو ہے، میرا رسول غیب جانتا نہیں، غیب کے سارے علم کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے۔ آخری مسئلہ اس آیت کے اندر سورہ انعام آیت نمبر 49، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، کہا کہ اے نبی آپ ان کو خود کہہ دیں میں فرشتہ نہیں ہوں، میں نوری نہیں، ناتا نہیں بنانیاں، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ ساڑھے بچوں نو آندی ہے ناتا ہے نہیں۔ بدبختی ہے ہمارے سسٹم کی، کوئی سکول، کوئی کالج اہل توحید کے پاس نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ سب سے بڑی بدبختی ہے۔ میں نا کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، پریشان بھی ہوتا ہوں، کوئی کالج ایسا نظر نہیں آتا، کوئی سکول ایسا نظر نہیں آتا کہ جہاں پہ کوئی بڑا جو ڈائریکٹر ہے، جو پرنسپل ہے، وہ ان باتوں کا نوٹس لے، وہ کہے کہ بتاؤ کہاں سے یہ تیاریاں کی ہیں، کون سے عالم پڑھاتے ہیں، کون سے مولویوں نے آپ کو یہ چیزیں کروائی ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی ان کو کہہ دیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، فرشتے نور کے بنے ہیں، مجھے تو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے اور میں بشر ہوں۔ قرآن پاک 15ویں اور 16ویں سپارے کے اندر سورت کہف ہے، آپ جمعے میں پڑھتے ہوں گے، جمعے والے دن پڑھتے ہیں، 110 آیتیں ہیں، آخری اس کی آیت ہے، اس میں اللہ کہتے ہیں اے نبی ان کو پھر کہو کل انما انا بشر مثلکم، اے رسول ان کو کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، لیکن ہماری طرح کے ایسے تھے، کان، دماغ، جسم، سارا کچھ، فرق جو تھا، فرق یہ تھا، فرمایا یوہا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، دنیا کے کسی دوسرے بندے کی طرف وحی کی جاتی، یہ فرق ہے جس نے مجھے پیغمبر اور رسول بنا دیا۔ ہوں میں بشر، ہوں میں انسان۔ کئی بندے کہتے ہیں نہیں جی اتو تو انسان سن تے وچو وچو بشر سن، تو میں نے آپ کو واقعہ بتا دیا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے اتو تو کی سن جی، اتو تو انسان، وچو کی سن، لیکن وہ کھاتے پیتے، انہوں نے کہہ دیا لا تخافن ارسلنا الی قوم لوط، اے ابراہیم ڈرے نا، ہم تو فرشتے ہیں اور بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف، ظاہر سے انسان لگ رہے ہیں، اندر سے فرشتے ہیں، اصل ہماری فرشتے ہیں، نور ہیں ہم کھاتے پیتے نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنتے بیان کرتے ہیں، آپ کو کدو شریف پسند تھا، آپ نے فلاں چیز کھائی تھی، آپ نے فلاں کھانا کھایا تھا، آپ نے فلاں دعوت کھائی تھی، ہم آپ کی فلاں سنت سمجھ کے فلاں چیز کو کھاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جو فرشتے ہوتے ہیں، جو نور کے ہوتے ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہوتی، پیارے پیغمبر کی 13 بیویاں موجود تھیں۔ جو فرشتے ہوتے ہیں، نوری ہوتے ہیں، ان کی اولادیں نہیں ہوتی، پیارے پیغمبر کی 7 تعداد میں اولاد موجود تھی۔ جو فرشتے ہوتے ہیں ان کے بہن بھائی نہیں ہوتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سارا خاندان کنبہ قبیلہ موجود تھا۔ کیا کبھی کسی نے سنا ہے کہ جبرائیل کے ابا کا یہ نام ہے، جبرائیل کی اولاد کا یہ نام ہے، اسرائیل کی بہن کا یہ نام ہے، اسرائیل کی بیوی کا یہ نام ہے، یا میکائیل کے بیٹے کا یہ نام ہے؟ نہیں، کیوں؟ وہ فرشتے ہوتے ہیں، ان چیزوں سے پاک اللہ نے صرف ان کو عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اور قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل 15واں سپارہ پڑھیے گا اس کو، اللہ کہتا ہے دنیا کے لوگوں نے نبی کے آتے ہی جب اعلان کیا تو اس بات کا انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے، کیوں؟ کوئی فرشتہ آنا چاہیے، ہم انسان کو رسول نہیں مانیں گے۔ تو اللہ نے جواب دیا کل، اے نبی ان کو کہہ دو، کیا لو کان فی الارض ملائکہ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر زمین پہ فرشتے زندگی بسر کر رہے ہوتے نا تو پھر ہم آسمان سے ان کو سمجھانے کے لیے فرشتہ رسول بھیجتے، لیکن زمین پہ کون تھے؟ تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے کس کو بھیجا؟ انسان کو، بشر کو۔ قرآن مجید کی بڑی ساری آیتیں ہیں
اور بے شمار اس ٹاپک کے اوپر حدیثیں موجود ہیں۔ یقین جانیں فرشتوں سے بہتر انسان ہونا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی کتنی مخلوقیں ہیں؟ کئی، اتنی لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں اللہ کی مخلوقیں ہیں، لیکن ساری مخلوقوں میں اللہ نے 30ویں پارے کے اندر سورۃ 3 کے اندر کہا، کئی قسمیں کھا کے کہا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے دنیا کی ساری مخلوقوں میں بہترین اور خوبصورت کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا۔ تو فرشتہ کہنے سے، نوری کہنے سے تو آپ کی شان نعوذ باللہ کم ہوتی ہے، بشر کہنے سے شان بڑھتی ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تھوڑی سی محنت کر لیں گے تو اللہ دونوں جہان جو ہیں انشاءاللہ روشن کر دے گا۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی ان کو کہہ دیں ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں صرف اس بات کی پیروی کرتا ہوں، یہ ساری باتیں جو میں نے تم کو کہی ہیں یہ ساری میرے رب نے وحی کی ہیں، میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ سن لو، قل هل یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ اندھا پتہ کس کو کہا ہے؟ جو قرآن کو دیکھتا نہیں، جو قرآن کو پڑھتا نہیں، جو قرآن کو سمجھے، وہ اندھا ہے۔ جو دیکھنے والا ہے وہ پڑھتا ہے اس کو، جو پڑھے گا اس کو پتہ چلے گا، جو نہیں دیکھے گا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ فرمایا افلا تتفکرون، او مسلمانوں کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تم قرآن مجید کو پڑھ کے غور و فکر کر لو، مسئلے سارے نتر کے تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی اسکندر صاحب باہر چلے گئے ہیں۔